بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد سورة مریم آیت نمبر 10 زکریا علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں آخری عمر میں ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں نرم ہو چکی ہیں اور میری عورت جو ہے نا بانجھ ہے، اور میرے پاس مجھے ڈر ہے کہ میری مرنے کے بعد میرا کوئی میراث نہ ہو، وارث نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ مجھے وارث عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بشارت دی کہ اے زکریا تم کو ہم ایک غلام دیں گے، ایک بچہ دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا۔ تو آپ پریشان ہو گئے، اب بولے کہ بھائی میری یہ عمر ہو گئی 80-90 سال، اور میری ہڈیاں نرم ہو گئی، اور میں جو ہے نا سر پک گیا، سفید ہو گیا، اور میری بھی بانجھ ہے، تو مجھے کیسے اولاد ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے زکریا یاد کرو تم کچھ نہیں تھے، تم پانی کا خطرہ تھے، تم کو نیست سے یعنی تم کو ناپیدگی یعنی بالکل کچھ نہیں تھے آپ، اس سے اللہ تعالیٰ نے کو پیدا کیا، وجود میں لایا۔ تو کیا تم کو یقین نہیں ہے کہ ہم پیدا کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب کچھ آیت، کچھ نشانی میرے لیے ظاہر کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا۔ کہنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے۔ ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت یہ ہے کہ باوجود صحیح سالم ہونے کے تو 3 راتوں تک کسی شخص سے بول نہ سکے گا۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ اب زکریا نے اپنے حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آ کر انہیں اشارہ کرتے ہیں کہ تم صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ فرشتوں نے زکریا علیہ السلام کا تعجب دور کرنے کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بیٹا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے مطابق یقیناً تجھے بیٹا ملے گا، اور یہ اللہ کے لیے قطعاً مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جب وہ تجھے نیست سے وجود کر سکتا ہے تو تجھے ظاہری اسباب سے ہٹ کر بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ تو لیالین سے دونوں دنوں سمیت راتیں مراد ہیں، کیونکہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 41 میں 3 ایام الا رمضان ہے، یہاں پر 3 لیالین ہے، وہاں پر 3 ایام ہے، تو اس سے 3 رات اور 3 دن مقصود ہیں۔ علماء اس کو جو ہے نا الجمع بین آیتین، دونوں آیتوں کو جمع کر کے اس کا وہ نکالے ہیں کہ 3 رات اور 3 دن۔ سویہ کا مطلب ہے آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہوں گے، یعنی ایسی کوئی بیماری نہیں ہوگی جو تجھے بولنے سے روک دے گی، لیکن اس کے باوجود تیری زبان سے گفتگو نہ ہو سکے گی۔ تو سمجھ لینا کہ خوشخبری کے دن قریب آ گئے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ اے یحییٰ میری کتاب کو مضبوطی سے تھام لے، اور ہم نے اسے لڑکپن ہی سے دانائی عطا فرمائی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا ہوا، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو بچپن ہی سے آپ کو حلم اور تدبر اور جو ہے نا اپنے والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا ان کے پاس زیادہ۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحییٰ کتاب کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو، کیونکہ اپنے والد کی دعا تھی ان کی کہ میرا رب میرا بچے کو، میرے لڑکے کو جو ہے نا وارث بنا، کیونکہ انبیاء کے وارث کیا ہوتے ہیں؟ انبیاء کی میراث ہوتی ہے علم اور جو ہے نا فضل الفقہ، اور تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بچپن سے ان کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ اے یحییٰ
خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، اور ہم نے اسے لڑکپن سے ہی دانائی عطا فرمائی۔ الحکم سے مراد دانائی، عقل، شعور، کتاب میں درج احکام، دینیا کی سمجھ، علم، فقہ، عمل کی جامعیت یا نبوت مراد ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس امر میں کوئی معنی نہیں ہے کہ حکم میں یہ ساری چیزیں داخل ہوں۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی، وہ پرہیزگار شخص تھا، اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا، اور وہ سرکش اور گناہگار نہ تھا۔ حناناً، شفقت، مہربانی، یعنی ہم نے اس کو والدین اور اقربا پر شفقت و مہربانی کرنے کا جذبہ، اور اسے نفس کے آلائشوں اور گناہوں سے پاکیزگی و طہارت بھی عطا کی ہے، یعنی اپنے ماں باپ کی یا اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا نہیں تھا یحییٰ علیہ السلام۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں والدین کے لیے شفقت و محبت کا اور ان کی اطاعت و خدمت اور حسن سلوک کا جذبہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے تو یہ اس کا خاص فضل و کرم ہے، اور اس کے برعکس جذبہ یا رویہ اللہ تعالیٰ کے فضل خاص سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے ایک ایسا نسخہ پیش کر رہا ہوں قرآن کے مطابق، کیونکہ قرآن ہر چیز کے لیے شفا ہے۔ آج ہمارے پاس قرآن سے شفا حاصل کرنے کا فقدان ہو چکا ہے معاشرے کے اندر۔ صحابہ رضوان ہر کوئی جو بھی مرض ہوتا، جو بھی پریشانی ہوتی، جو بھی ہم اور غم ہوتا تو قرآن کی طرف رجوع کرتے، قرآن پڑھتے، قرآن سے برکت حاصل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن جو ہے نا ہدایت ہے، رحمت ہے و شفا، ہذہ کتاب ہدایت و رحمت لشفاء للناس، بول کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی جگہ پر۔ تو شفا، تو جب زکریا علیہ السلام جب پریشان تھے، ضعیف ہو گئے تھے، ہڈیاں آپ کے نرم ہو گئی تھیں، سر پک گیا تھا آپ کا، تو پھر آپ کو فکر ہوئی کہ وارث کی نبوت آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کے اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دیا تھا، تو آپ پریشان ہو کے میرے مرنے کے بعد میری عوام، میری رعایا اور میری امت شرک میں مبتلا ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے مانگے ہو آپ کہ اللہ تعالیٰ مجھے وارث دے، تاکہ وہ میرا جھنڈا علم توحید کا اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ و نصیحت کا، امر بالمعروف کا کام سنبھال سکے۔ تو آپ دعا کرے، اور آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی بیوی بانجھ ہے، اور آپ کا عمر اتنی ہو گئی ہے کہ آدمی اس عمر میں یاس کی عمر ہو گئی ہے، تو لیکن پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے لا یئس من رحمت اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے۔ آپ فرمایا، آپ نے حکم دعوت، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اے میرے رب مجھے وارث دے، تو قرآن سے آپ شفا حاصل کیے اللہ تعالیٰ سے تو میں آپ کو آج ایک وصفہ پیش کر رہا ہوں کہ علماء اس کو مجربہ ہے وصفہ کہ 3 دن اور 3 رات آدمی طاقت الصمت، یعنی خاموشی، جب آدمی خاموش رہتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ قال آیتک اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، 3 رات اور 3 دن، یہ یہاں پہ اس آیت میں 3 رات ہے، اور سورہ آل عمران آیت نمبر 41 میں 3 ایام، تو وہ 3 دن اور 3 رات کو جمع کر کے علماء اس سے نتیجہ اخذ کرے ہیں کہ آدمی 3 دن اور 3 رات مسلسل بولے نہیں، خاموش رہے، بس بیوی اور شوہر دونوں، جس کے پاس یہ نسخہ مجربہ ہے، ہزاروں لوگ اس سے شفا حاصل کر چکے ہیں، اردن کے اندر، فلسطین کے اندر، شام میں، عرب کنٹریز میں۔ تو کیا ہے کہ آدمی اور بیوی اور شوہر دونوں، بعض کے لیٹرز آئے ہیں بچہ ہونے کے بعد کہ شیخ میں تقریباً 12 سال سے، بعض بولتے ہیں میں 15 سال سے، میں 10 سال سے، میں 5 سال سے عقیم تھی،
یعنی مجھے بچے، میں ڈاکٹرس وغیرہ کے پاس مختلف لوگوں کے پاس گئی، علاج کری، ہزاروں روپے خرچ کرے، اس کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کرے، لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوا۔ لیکن ہم یہ قرآن کا یہ وصفہ جو ہے 3 رات اور 3 دن خاموشی اختیار کرنا، اور اس 3 دن اور 3 رات کے اندر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر اور جو ہے نا اس کے تسبیح و تحلیل و تکبیر کرتے رہنا، اور کھانا پینا تمام چیز، لیکن 3 دن اور 3 رات، جیسا کہ آج مغرب سے شروع کر دیے، دوسرا دن مغرب، تیسرا دن مغرب، چوتھا دن، یہ 3 دن مسلسل، 3 دن مسلسل بات نہیں کرنا۔ بس آپ کاروبار باہر نکل سکتے، اپنے روزمرہ کے جو ہے نا کام کر سکتے، لیکن اشارے سے بات کرنا، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، فخرج علی قومہ من المحراب فاوحی الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو زکریا علیہ السلام نکلے باہر اپنے قوم کے پاس، من المحراب یعنی اپنے کمرے میں سے، اپنے محراب میں سے، اپنے عبادت کی جگہ میں سے، فاوحی الیہم، اور ان کو جو ہے نا بات کرے ان سے، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، اشارے سے بات کی۔ تو بات بیوی شوہر آپس میں ایک دوسرے سے یا اپنے گھر والوں سے، اپنے پڑوس اڑوس سے اشارے سے بات کر سکتے ہیں، یا تو لکھ کے بات کر سکتے ہیں، لیکن زبان سے نطق جو ہے نا نہیں کرنا۔ 3 دن 3 رات طاقت الصمت، اپنی طاقت جو ہے رہتی نا بات کرنے کی طاقت، اس کو روک کے رکھنا۔ 3 دن 3 رات آدمی، جب عورت اور آدمی دونوں روک کے رکھیں گے اور اس میں تسبیح تحلیل و تکبیر کریں گے، اس کے بعد ختم ہونے کے بعد وہ جب 3 دن اور 3 رات 72 گھنٹے مسلسل، وہ جیسے ختم ہوگا اس کے بعد اپنے حقوق الزوجیہ ادا کریں گے، تو انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قرآن کی شفا سے آپ کو انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ یہ نسخہ جو ہے نا مجربہ ہے، علاج العقم ہے، ایک بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ اس وصفے کو جو ہے بیان کرتے ہیں، تو ہزاروں لوگ اس سے جو ہے استفادہ حاصل کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح بات و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔